علیکم لیول 7 یہ میرا 8th لیکچر ہے اور یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہ ٹیکسٹ بک سے ہی ہے، تو یہ ہمارا کنٹینیو لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے میری آواز سنو اس کی ریڈنگ کی ہے، تو آج باری ہے اس کی مشق کی۔ تو آپ لوگ بھی اپنی بک جو ہے پیج نمبر 59 اس کو اوپن کریں، یہاں پر تاریخ لکھیں، جماعت کا کام لکھیں اور دن لکھیں۔ تو مشق میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں مختصر سوال کے جوابات۔ تو یہ میں نے یہاں پر لکھ دی ہوئے ہیں، یہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہ ہم لوگ اس کی تصویر کھینچ کے نا اپلوڈ کر دیں گے آپ لوگوں کو، تو آپ وہاں سے دیکھ کے جو ہے نا سوال جواب یاد کر لیجئے گا اور لکھ بھی لیجئے گا۔ تو سوالات کے جواب دیں، لکھیے۔ پہلا سوال ہے آپ بیتی سے کیا مراد ہے؟ آپ بیتی سے مراد ہے کہ اپنے اوپر بیتے واقعات بیان کرنا۔ آگے ہے جی زمین کو انسان سے کیا شکایتیں ہیں؟ زمین کو انسان سے درج ذیل شکایتیں ہیں، کون سی ہیں؟ نمبر 1 انسان نے میرے حسن کو تباہ کر دیا ہے۔ نمبر 2 ترقی کے چکر میں پانی اور فضا کو زہریلے مادوں اور دھوؤں سے آلودہ کر دیا ہے۔ آگے ہے جی تیسرے نمبر پہ دھوئیں سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ دھوئیں سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے جس سے جان لیوا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلا جو سوال ہے نمبر 3 زمین انسان کو بے حس اور ظالم کیوں کہتی ہے؟ کارخانوں سے نکلنے والے زہریلے مادے سے پانی زہر آلود ہو جاتا ہے جس سے آبی مخلوق جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، اسی وجہ سے زمین انسان کو بے حس و ظالم کہتی ہے۔ سوال نمبر 5 درخت کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ درخت زمین کو آکسیجن مہیا کرتی ہے، یعنی کہ آکسیجن دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، زمین کو دیتی ہے۔ اگر درخت کٹ جائیں تو زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم سانس لیتے ہیں نا، جب اندر کو کھینچتے ہیں تو آکسیجن سانس جو ہے ہمارا ہمیں آتا ہے، تو جب ہم سانس باہر کو نکالتے ہیں تو کاربن ہائیڈرائڈ جو ہے وہ خارج کرتے ہیں۔ اور آگے ہے جی سوال نمبر 6 پودے لگانے سے زمین پر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ پودے لگانے سے آکسیجن وافر مقدار میں پیدا ہوگی، یعنی کہ بہت زیادہ مقدار میں ہوگی، جس سے زمین کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا، یعنی کہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ آبی مخلوق سے کون سی مخلوق مراد ہے؟ آبی مخلوق سے مراد پانی میں رہنے والے جاندار ہیں، یعنی کہ مچھلیاں وغیرہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں، مچھلیوں کے علاوہ اور بھی بہت سے جاندار پانی میں رہتے ہیں۔ زہریلے پانی کے آبی مخلوق پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ زہریلے پانی سے آبی مخلوق مر جاتی ہے۔ یوم ارض کیوں منایا جاتا ہے؟ یوم الارض منانے کا مقصد، یعنی کہ زمین کا دن کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے جس سے زمین کا قدرتی ماحول خراب ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ خطرات کے بارے میں بتانا ہے کہ کس طرح زمین جو ہے اس کا حسن خراب ہو رہا ہے۔ آگے ہے جی درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ زمین ہے، سیارہ ہے، ستارہ ہے، سیارہ اور ستارہ ہے یا سیارچہ ہے، تو زمین جو ہے وہ ہے سیارہ۔ آگے ہے جی درخت کیا پیدا کرنے کی فیکٹریاں ہیں؟ ہائیڈروجن، کاربن، آکسیجن یا نائٹروجن، تو وہ ہے آکسیجن۔ آبی مخلوق میں شامل نہیں مچھلی، کچھوے، مگرمچھ یا خرگوش، تو خرگوش نہیں شامل، کیونکہ خرگوش جو ہے یہ زمین پر ہوتا ہے، یہ پانی میں نہیں ہوتا۔ آبی مخلوق یعنی کہ پانی کی مخلوق مچھلی ہے، کچھوے ہیں اور مگرمچھ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں یوم ارض منایا جاتا ہے 22 اپریل کو، 22 جون کو، 22 اگست کو یا 22 اکتوبر کو، تو وہ ہے 22 اپریل کو۔ آگے ہے گرد و غبار گرد و غبار سے کون سی آلودگی پیدا ہوتی ہے؟ آبی، فضائی، شور کی یا بحری، تو وہ ہے فضائی۔ آلودگی کم کرنے میں مدد ملتی ہے درخت لگانے سے، پلاسٹک کے تھیلوں سے، کیڑے مار ادویات سے یا فیکٹریوں سے، تو وہ ہے درخت لگانے سے۔ آگے ہے جی دی گئی مثال کے مطابق درست مترادف کالم جیم میں لکھیے۔ مترادف یعنی کہ اس کا مطلب، ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے ایک مثال دی ہوئی ہے پرندہ، اس کو طائر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، طائر بھی کا مطلب بھی پرندہ ہے۔ ہریالی اس کا ہے سبزہ، آپ نے سبزہ جو ہے یہاں لکھ دینا ہے۔ درد اس کا ہے تکلیف۔ ترقی کمال۔ دور زمانہ۔ تباہی بربادی۔ سنگ دل ظالم۔ تو آگے ہے جی ان الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کریں، تو یہ الفاظ و محاورات آپ کو دیے ہیں، یہ میں نے یہاں پر بھی لکھ دیے ہیں، تو یہ میں آپ کو اس کی تصویر جو ہے وہ بھی سینڈ کر دوں گی۔ حلیہ بگاڑنا یعنی کہ برا حال کر دینا۔ تھانے دار نے مار مار کر چور کا حلیہ بگاڑ دیا۔ زیر آب یعنی کہ بہت زیادہ پانی آ جانا۔ سیلاب سے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ آہیں بھرنا یعنی کہ رونا، فریاد کرنا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں دن رات آہیں بھرتی رہتی تھی۔ رواں دواں جاری رہنا۔ سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ کانوں کے پردے پھٹ جانا۔
میلے میں اس قدر شور تھا کہ مجھے محسوس ہوا شاید میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، یعنی کہ زیادہ شور جو ہے اس سے ایسا لگتا ہے جیسے کان کے پردے پھٹ جانے ہیں۔ بے تحاشا بہت زیادہ۔ شیر کو دیکھ کر کسان نے بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ کان پر جوں نہ رینگنا، یعنی کہ کوئی بات اثر ہی نہ کرنا۔ میں نے اکبر سے بہت بار کہا کہ وہ برے لڑکوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کرے، مگر اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ موت کے منہ میں جانا، سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے اشرف موت کے منہ میں چلا گیا۔ روا رکھنا، یعنی کہ جاری رکھنا، ہر کسی سے مساوی سلوک روا رکھنا چاہیے۔ آپ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ جملے مشکل لگ رہے ہیں تو آپ کوئی اور بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے آپ یہی یاد کریں، جو آسان لگتے ہیں وہ کر لیں۔ ہاتھ جوڑنا، غریب آدمی نے بہت ہاتھ جوڑے مگر گاڑی والے نے اس کی ایک نہ سنی۔ پروان چڑھانا، مالی نے بڑی محنت سے پودوں کو پروان چڑھایا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے ہو گئے جو ہے الفاظ و محاورات۔ آگے ہے جی ان الفاظ کے متضاد لکھیے، تو الفاظ متضاد بھی یہ میں آپ کو تصویر اس کی بھیج دوں گی۔ بگاڑنا، سنوارنا، زمین، آسمان، آلودگی، پاکیزگی، آہ، واہ، شور، خاموشی، کثافت، نظافت۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ یہ واحد جمع بھی ہیں، یہ ایجاد، ایجادات، خطرہ، خطرات، نقصان، نقصانات، ادویہ، ادویات، تدبیر۔ آگے ہے جی اعراب لگانا۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ اثر، الف کے اوپر زبر، سے کے اوپر زبر اور رے کے اوپر شد، یہ بن گیا اثر۔ حسن، ہے کے اوپر پیش، سین کے اوپر زبر اور نون کے اوپر شد، یہ بن گیا حسن۔ نشان، نون کے نیچے زیر، شین کے اوپر زبر اور نون کے اوپر پھر شد آ گیا نشان۔ درد، دال کے اوپر زبر، رے کے اوپر جو ہے زبر اور پھر دال کے اوپر شد، درد بن گیا۔ برق، بے کے اوپر زبر، رے کے اوپر برق اور کاف کے اوپر شد، برق۔ غارت، غے کے اوپر زبر، رے کے نیچے زیر اور تے کے اوپر شد، غارت۔ فخر، فے کے اوپر زبر، خے کے اوپر زبر اور رے کے اوپر شد، یہ بن گیا فخر۔ جی آگے ہے جی زمین یہ ماننے کو تیار نہیں کہ انسان نے ترقی کی ہے، کیا آپ زمین کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور اگلا سوال ہے درخت کے کیا فائدے ہیں؟ یہ دو جو ہیں یہ میں نے آپ کو دے دیے ہیں، یہاں دیکھیں، یہ بھی اس کی تصویر میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، یہ میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ زمین یہ ماننے کو تیار نہیں کہ انسان نے ترقی کی ہے، کیا آپ زمین کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی ہاں، زمین صحیح کہتی ہے، انسان نے ویسے تو بہت ترقی کی ہے مگر اس نے زمین کے حسن کو خراب کر دیا ہے، اس طرح اس کی ترقی منفی پہلو لیے ہوئے سامنے آتی ہے۔ کسی ایک چیز کو اچھا بنانے کے لیے کسی دوسری چیز کو خراب کر دینا کسی طرح بھی مناسب نہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ زمین یہ کہتی ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو یہ بھی بات ٹھیک ہے، اگر ہم نے اتنی ترقی کی ہے تو ہمیں زمین کا حسن بھی تو خراب نہیں نہ کرنا چاہیے۔ آگے جی درختوں کے کیا فائدے ہیں؟ درخت آب و ہوا پر اثر انداز ہوتے ہیں، درخت کے سائے میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور اس کے تلے دھوپ سے بچا جا سکتا ہے، اس لیے جہاں درخت ہوں گے وہاں گرمی کی شدت نسبتاً کم ہوگی۔ سردیوں میں بھی درخت گرد و نواح یعنی کہ ارد گرد کو سرد ہواؤں سے بچاتے ہیں۔ درختوں سے بہت سی جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں جن سے مختلف ادویات تیار ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت سی دوائیوں میں جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں۔ درختوں کے ذریعے سے عمارتی لکڑی حاصل ہوتی ہے جو نہ صرف عمارتوں میں کام آتی ہے بلکہ اسے فرنیچر وغیرہ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دو سوالات اس کے میں نے آپ کو جواب دے دیے ہیں۔ آگے ہے جی ذرا اور ذرہ کا فرق جملوں میں استعمال سے واضح کریں۔ تو یہاں پر یہ میں نے آپ کو یہ جملے بھی لکھ دیے ہیں، الفاظ، معنی اور جملے۔ ذرا کا مطلب ہوتا ہے کم مقدار یعنی کہ تھوڑا، تو اس کا جملہ ہوگا ذرا سی بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ذرا یعنی کہ ریزہ، چھوٹی سی چیز، ہمیں اپنے وطن کا ذرا جان سے بھی پیارا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے مکالمہ ہے، یہ میں آپ کو نہیں دوں گی، یہ انشاءاللہ جب اسکول کھلیں گے تو آپ کو میں خود ہی کرواؤں گی۔ آگے ہے جی دی گئی مثال کی روشنی میں تلازمات لکھیں۔ تلازمات ان کو گروہی الفاظ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تلازمات کیا ہیں؟ یہ ایک مثال انہوں نے دی ہوئی ہے، جس طرح اسکول میں ہے کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ استاد ہوتے ہیں، ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں، طالب علم، لائبریریاں، جماعت کے کمرے، ڈیسک اور تختہ تحریر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری اسکول میں چیزیں ہوتی ہیں، یہ تلازمات ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح باغ ہے، ہسپتال ہے، تو اس کے تلازمات مطلب کہ اس میں باغ ہے، اب وہ باغ کن چیزوں سے بنتا ہے؟ درخت سے، پھول، پھل، پرندے، جھولا اور سبزہ۔ آپ اس کے علاوہ کچھ اور بھی لکھ لیں۔
ہسپتال ہے، اس میں ڈاکٹر ہے، مریض ہے، نرس، انجیکشن ہیں، اور جو ہیں آپ کہہ لیں ٹکیاں ہیں، اسپرے ہے، ادویات ہے، آپریشن ہے. مطلب کہ آپ کوئی بھی چیز لکھ لیں، ان کے علاوہ آپ اور بھی تلازمات لکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو میں ہوم ورک چھوٹا سا دے دیتی ہوں، اس پہ آپ ایج ورک لکھ لیں اور یہ آپ خود سے کام کر لیں. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کو ایک آپشن دی ہے کہ آپ اگر کچھ نہیں مائنڈ میں آئے گا تو یہ سب لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری جو ہے اتنا سا کام ہے بیٹا، آپ لوگ ان کو یاد بھی کیجئے گا اور لکھیے گا بھی. ٹھیک ہو گیا، اللہ حافظ.